کوئی کسی کی سفارش کرا کے کسی کو نہیں چھڑائے گا، حتیٰ کہ سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب شفاعت کریں گے تو یوں نہیں کہیں گے اللہ اس کو چھوڑ میرا امتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور مقام محمود میں جا کے سجدہ کریں گے، اور وہ اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ ایک ہفتے کی مقدار کا۔ پھر اللہ کہیں گے ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے عطا کرتا ہوں، سل توتا اشفا تو شفا، سفارش کیجئے قبول کرتا ہوں۔ اب حضور کہیں گے اے اللہ یہ بندے تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، اور خلقت تیری ہے، کلمہ پڑھنے والے اور اس میں امت اور نام لیوا تو یہ میرے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول کر، اور وہ سفارش یوں نہیں ہوگی ان کو چھوڑ دے، ان کا حساب کتاب دے۔ اب اگلا بنی اسرائیل یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، اس پہلی آیت کو میں اسی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اللہ نے اس سے تفصیل شروع کی کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو کیا حضور کی امت پر بھی فضیلت ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فضلتکم علی العالمین سے مراد خطاب ہے ان بنو اسرائیل کو جب وہ تھے اور حضور نہیں آئے تھے، وہ تھے اور حضور کی امت نہیں آئی تھی، تو ان کو خطاب تھا کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، کہ ان کے مقابلے میں جتنے لوگ تھے، فرعون تھا، قارون تھا، شداد تھا، نمرود تھا، وہ لوگ جتنے آئے تھے ان کے مقابلے میں ان کو فضیلت ملی تھی۔ اور اس فضیلت کے دو سبب رہے، ایک دنیا کے لحاظ سے، ایک دین کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ان کو حکومتیں عطا کی ہیں، اور دین کے لحاظ سے اللہ نے ان کو نبوتیں عطا کی ہیں۔ اور جب یہ بدبختی پر اتر آئے، احکامات کا انکار کیا، اللہ نے دونوں نعمتیں چھینی اور قیامت تک کے لیے ان سے چھین لی۔ دونوں نعمتیں کیسے چھین لی؟ نبوت ختم ہو گئی، بنو اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اب ان میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ نبوت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی۔ بنو اسماعیل میں حضور نبی بن کے آئے، اور آپ صرف نبی بن کے نہیں آئے، خاتم الانبیاء بن کے آئے کہ بعد میں کسی نبوت کا کوئی تصور بھی باقی نہ رہے۔ تو نبوت ادھر آ گئی، رہا اسلامی حکومت، تو اس وقت ان کے پاس حکومتیں تھیں، حتیٰ کہ رب نے فرعون کو بھی تباہ کر کے ان کو حکومت دی، نمرود کو بھی ذلیل کر کے ان کو حکومت دی، ان کی سلطنتوں کو تباہ کر کے بنو اسرائیل کو اقتدار دیا۔ لیکن جب بنو اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، جب بنو اسرائیل نے احکامات کا انکار کیا، جب بنو اسرائیل کی خباثتیں اگلے رکوع میں ساری تفصیل سے آ رہی ہیں، تو وہ سامنے آئیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکومت بھی چھین لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آج جہاں بیت المقدس ہے، یہ مرکز ہے اسرائیل کا، سارے انبیاء یہاں پر آئے، ابراہیم علیہ السلام کا مرکز، موسیٰ علیہ السلام کا مرکز، حضرت سلیمان کا مرکز، ان سب نبیوں کا۔ لیکن حضور کی پیدائش کے وقت سیدہ آمنہ کو یہ شام کے محلات نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میری حکومت شام تک جائے گی۔ چنانچہ امیر معاویہ کے دور میں خود شام دارالحکومت اور دارالخلافہ بنا رہا، اور پھر اس کے بعد آج تک یہودیوں کو خدا کی زمین پہ مستقل سلطنت کہیں نہیں مل سکی، اور اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ اس کو قرآن نے بار بار کہا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت بھی تھوپ دی کہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ کم ہمتی بھی ان کے اوپر لگا دی ہے کہ ان کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوبارہ غالب آ سکیں، اس لیے کہ اب غلبہ قیامت تک محمد کریم کے دین کا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اس کے بعد مختلف حکمرانوں نے اس بیت المقدس کو کنٹرول کیا۔ آج بھی بے شک انہوں نے غزہ اور اس علاقے کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن وہاں وہ اپنی حکومت نہیں قائم کر سکتے، اپنی حاکمیت نہیں جما سکتے۔
تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کو کا بدلہ نہیں بنے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور اس دن کسی سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی پکڑا گیا ہے کسی کیس میں، مضبوط سفارشی نے سفارش کر دی، جان چھوٹ گئی، تو ایک تو یہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ بھی نہیں ہوگا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کی سفارش کرا کے کسی کو نہیں چھڑائے گا، حتیٰ کہ سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب شفاعت کریں گے تو یوں نہیں کہیں گے اللہ اس کو چھوڑ، میرا امتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور مقام محمود میں جا کے سجدہ کریں گے، اور وہ اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ 1 ہفتے کی مقدار کا۔ پھر اللہ کہیں گے ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے عطا کرتا ہوں، سل توتا، اشفا تو شفا، سفارش کیجئے قبول کرتا ہوں۔ اب حضور کہیں گے اے اللہ یہ بندے تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، اور خلقت تیری ہے، کلمہ پڑھنے والے اور اس میں امت اور نام لیوا تو یہ میرے ہیں، اے اللہ ان کے حق میں میری سفارش قبول کر، اور وہ سفارش یوں نہیں ہوگی ان کو چھوڑ دے، ان کا حساب کتاب دے۔ اس طریقے سے قیامت میں حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، ائمہ سفارش کریں گے، اس طریقے سے معصوم بچے سفارش کریں گے، یہ سب کی سفارشیں ہوں گی، لیکن بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ کے امر سے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، وہ کسی جان کے بدلے میں جان، ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس کو کچھ نہ کہو، اس کے بدلے جو سزا دینی ہے مجھے دے دو، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو بچانے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ یار میرا کہنا مانو، میں سفید داڑھی سے آپ کی منت کر رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں اچھا جی اب یہ آگے اس کا لحاظ ہے، دوسرا طریقہ۔ تیسرا یہ ہے کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس کا معاوضہ لے لو، سرے کے اندر ڈانٹ بھریں دو، جا اتنے پیسے دے دیتے ہیں، اس کا معاوضہ لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ قیامت کے دن وہ کہتے ہیں کفن کی جیب نہیں ہوتی، سب خالی ہاتھ جائیں گے، نہ کسی کے پاس ہوگا، نہ کسی کا کوئی معاوضہ دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہلہ بول دو، جلوس نکال دو، ریلی نکال دو، اس کے خلاف نعرے لگاؤ۔ اب اگلا مجبور ہو گیا یار میرے خلاف سارا شہر باہر نکل آیا ہے، اب مجھے بات ماننی پڑ گئی، تو اللہ کے خلاف ایسے کون کرے گا؟ کسی میں طاقت ہے کہ رب کے مقابلے میں کوئی باہر نکل آئے اور آ کر جلسہ اور جلوس نکال کے اللہ کو کہے یہ کام کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم یہ کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، جس دن دنیا کے جتنے راستے ہیں یہ سب بند ہو جائیں گے، اللہ کی حاکمیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ سے آگے بنو اسرائیل کی خباستیں، اور اس کے اندر جو ہے اللہ کے انعامات کا ذکر اور اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔